الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ فصل و گل و لالا کا نہیں ببند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں وہ مریض تھے جو ویل چیئر اور اسٹیچر پہ تھے، ان سے ملاقات کے بعد ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ بہت سارے لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی میں بار بار آ چکے ہیں۔ بس مختصر سی بات ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا ہوگی۔ بڑی تعداد سے پورا عرض میں پوری دنیا سے لوگ دربار علی اب لاؤڑا شریف میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، اس یقین اس ایمان سے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ ہی کے کرم سے سبھی بیماروں کو میرا رب ہی شفا عطا فرمائے گا۔ بس متوجہ میں دو چار منٹ کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حقیقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت جس چیز کا نام ہوتا ہے بہت دیر سے آپ آئے ہوئے ہیں۔ کسی کو آئے ہوئے 8 گھنٹے ہو گئے، کسی کو 6 گھنٹے ہو گئے، کسی کو 5 گھنٹے ہو گئے، کسی کو 2 دن ہو گئے ہیں دربار علیہ لاؤڑا شریف میں مسلسل ٹھنڈے موسم میں بیٹھا ہوا ہے اس انتظار میں۔ جاتا خالی شفا کی غرض سے تو جو 2 دن بیٹھا ہوا ہے وہ تو انتظار نہ کرتا، ڈاکٹر کے پاس بھی چلا جاتا، کسی اور جگہ بھی چلا جاتا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ جب رب مہربان ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو پھر اسی جگہ پر رب اپنے بندے کو بھیجتا ہے جس جگہ پر وہ مہربان بھی ہوتا ہے اور راضی بھی ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں ہزاروں کا حد نگاہ تک جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں تک لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے، اور یہ لوگ اللہ ہی کے کرم سے، اللہ ہی کی عطا مہربانی سے یہاں آتے ہیں اور اللہ ہی کے کرم سے شفائیں پاتے ہیں۔ بہت ساری امراض ہیں، جس طرح روحانیت میں بہت ساری لوگ مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی طرح میڈیکل کے اندر بہت خطرناک مرضیں ہیں۔ میری دعا ہے جہاں کوئی مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کریم اسے تمام موذی مرضوں سے بچا کر اس پہ اپنا کرم اور مہربانی فرما دے۔ بس آپ کو بات کر کے دم کروں گا، عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی صورتحال ہے۔ ایک چمگادڑ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں چمگادڑ ایک ایسی چیز کا نام ہے جو سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر پاتا، اس کی تپش کو یا اس کی روشنی کو اسے پسند نہیں ہوتی۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ پورا دن جو ہی سورج کی پہلی کرن چمکتی ہے تو وہ آنکھیں اپنی بند کر کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے، اور جو ہی سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھ کھول لیتا ہے۔ اس کی ایک فطرت ہے، ایک عادت ہے، ایک نیچر ہے، نیچرل طور پہ کہہ دینا بڑی بات ہے، نیچرل اس کی اندر عادت ہے کہ وہ اپنی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور اس کی نظر میں، اس کے فہم و گمان کے اندر، اس کے دماغ کے اندر ہر وقت دن کو اندھیرا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ قانون مختلف ہے، دن کو اجالا ہوتا ہے اور رات کو اندھیرا ہوتا ہے، لیکن رات چمکتے ہی وہ
اپنی جگہوں سے نکل کر ادھر ادھر شکار کے لیے یا کھانے پینے کے لیے یا پیٹ پوجنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ رات کو چلتا نہیں ہے، دن کو چلتا نہیں، اٹھتا نہیں ہے، دن کو نہیں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ اسے سورج کی روشنی پسند نہیں ہے۔ وہ سورج کی روشنی سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یا تو سورج کی روشنی کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ اس چمکتی ہوئی روشنی کے اندر اس کی آنکھیں جھجھلاہٹ ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دیکھ نہیں سکتا، تو یا پھر اسے سورج کی روشنی پسند ہی نہیں ہے۔ میں نے تقریباً 4.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا۔ پچھلے ہفتے کو 6 تاریخ کو تھا، انگلینڈ کے اندر اور یورپ کے اندر ایک تاریخ ساز محفل تھی، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یقین کیجئے لوگوں کا جمع غفیر تھا اور گھنٹوں تک انتظار تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ باہر میں لوگ، موسم اتنا ٹھنڈا تھا کہ -2 ٹمپریچر تھا، اور جس حال کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی کی یہ شدت تھی کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی پاکستان میں کسی صحرا میں بیٹھے ہوئے اور گرمیوں کا موسم تھا۔ اتنا زیادہ لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ جب میں نے انہیں دعا اور دم کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع کیا تو ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ ایک دن بیٹھا اور مجھے یاد ہے کہ پچھلے سنڈے کو یہی ٹائم تھا، یہ اس سے زیادہ تھوڑا ٹائم تھا، انگلینڈ کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ تو میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ بوڑھے 87 تقریباً 80 سال سے اوپر کی عمر بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ میں نے ان بزرگوں کو پوچھا بڑے مزاحیہ انداز میں نے کہا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہتی ہے سرکار بہت بوڑھی ہوں۔ میں نے کہا اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے، 12 13 14 یا 16 گھنٹے سے بھی اوپر وقت گزر چکا ہے، آپ یہاں مطمئن ہو کر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ آپ تو بہت بوڑھی ہیں، آپ میرے پاس پہلے آ جاتی، میں آپ سے ملاقات کر لیتا۔ کہتی ہے کہ سرکار میں آپ سے ملاقات اس لیے نہیں کی کہ میں جتنا ٹائم یہاں بیٹھی رہی ہوں، جسم تو بیمار تھا لیکن روح کے اندر سکون آتا رہا، روح کے اندر سکون پھیلتا رہا، اور روح کی تسکین نے میرے بیمار جسم کو بھی ٹھیک کر دیا۔ اب میں نے دیکھا مرض تو اصل روح کی ہے، جسم کی تو بات نہیں ہے۔ جب روح مطمئن ہو جاتا ہے، قلب مطمئن ہو جاتا ہے تو جسم اس کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے، پھر روح کی اس کو ماننی پڑتی ہے۔ اس لیے جو علاج روح کے اندر سے ہوتا ہے وہ جسمانی علاج سے کئی لاکھ گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو میری فیلنگ کے اندر ہوا کہ یہ خدا کے بندوں کے قرب میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے روح کے تسکین ہو رہی ہے، روح کو سکون مل رہا ہے۔ بڑھاپے یا اس کمزور جسم کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے روح کی تسکین کو دیکھا۔ اب آپ لوگ آتے ہیں، چلے جا سکتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس چلے جا سکتے ہیں، کسی کا معمولی مسئلہ ہے، کوئی آتا ہے کہتا ہے مجھے صرف ملنے کے لیے آتا ہوں۔ یہ آپ کا جسم آپ کو مجبور نہیں کرتا، یہ آپ کا روح مجبور کرتا ہے، اور روح کا تعلق میرے رب کے ساتھ ہوتا ہے۔ جسم کا تعلق دنیا داری سے، روح کا تعلق کیونکہ وہ پھونک ہی، وہ دم ہی رب کا تھا جو آدم میں دم آ گیا تھا۔ اس لیے دربار عالیہ بھلوڑا شریف میں ہر روز ہزاروں کا جمع غفیر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں لوگوں کو روحانی تسکین ملتی ہے، روحانی سکون ملتا ہے، اور جب جس جگہ سے روحانی سکون ملتا ہے وہ کہتے ہیں عقل عیار ہے سو بیس بدل دیتی ہے، عشق بچارہ نہ ملا ہے نہ زائد ہے نہ حکیم ہے، عقل کہتی ہے چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو۔ اصل بات ہے عشق والی بات ہے، محبت والی بات ہے،
یہ محبت یہ سرد راتوں کو، ٹھنڈی راتوں کو، طویل ترین راستے کو، سلاخدار پہاڑوں کو کراس کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب کوئی بھی شخص محبت کا اظہار کرتا ہے تو خدا جانتا ہے کہ اس دروازے سے وہ کبھی خالی لوٹ کے واپس نہیں آتا ہے۔ اور کوئی شخص جب بخل کا انداز کرتا ہے، بخیلی کا انداز کرتا ہے، تو پھر وہ سوچ لے چاہے اس کے منزل کتنی بھی قریب ہو یا کتنی بھی بڑی جگہ پر وہ پہنچا ہو، بخیل کے لیے فیض ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ بخیل کا درجہ سب سے کمزور ہے۔ بخیل جہنم کی آخری تہہ میں جائے گا۔ جو محبت والے لوگ ہیں ان کو محبت خود نہیں پیدا ہوتی، بلکہ محبت بھی خدا کے کرم سے ڈلی جاتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بڑی محبتوں سے، بڑی چاہتوں سے، بڑی الفتوں سے خادم اور جو عقیدت مند جہاں سے آتے ہیں بڑی محبت سے بیٹھے ہیں۔ اور محبت کے لیے ضروری نہیں کہ اب 10:10 ہو گئے یا 20 منٹ ہو گئے۔ محبت جو ہے وہ وقت کی محتاج نہیں، بلکہ وقت محبت کا محتاج ہوتا ہے۔ اس لیے آپ محبت سے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہی محبتوں میں کوئی بھی بندہ جو مرض لے کے آیا ہے اللہ اپنے کرم سے اسے شفا دے گا، جو مراد لے کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے اس کی مراد کو پورا فرمائے گا۔ بس یہ اپنے اندر یقین رکھیں گے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ لوگ میرے قریب آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں اور پھول پھینک رہے تھے بڑے خوش انداز سے، چہروں کے اندر مسکراہٹ تھی، آنسو گرتے ہوئے رک چکے تھے، چہرے کے اندر سکون قلب تھا، سکون تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کہنے لگے سرکار مجھے پیٹ کے اندر کا کینسر ہو گیا اور 4 سٹیج کا ہو گیا، اور میں نے 17 کیمو لگائی، 18 کیمو لگائی۔ وہ بات جو لفظ کے بھائی بھی ساتھ آئے، 18 کیمو لگائی۔ لگانے کے بعد ڈاکٹروں نے یہ بات کہی کہ اب تیرا علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ اب تم ٹھیک ہو سکو گے۔ میں امید توڑ گیا، رک گیا، پریشان ہو گیا۔ کسی خدا کے بندے نے کہا اتنا آنسو کیوں بہاتا ہے؟ اب دیکھیں نا، چھوٹا سا پرندہ ہے نا، اس کے سامنے بھی چھری لے کے کھڑے ہو جائے نا تو وہ بھی تڑپڑاتا ہے، جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ تو جب اس کو بھی تکلیف، انسان ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ بچائے کینسر کی اس موذی مرض سے، اس سے بڑا تکلیف سے زندگی کے سانسیں گرتی ہیں۔ تو مجھے کسی نے کہا چل دربارے علی بلاوڑا شریف چلو، کرم بڑھتا ہے، مہربانیاں بڑھتی ہیں، شفائیں بڑھتی ہیں، خدا بڑا اس درگاہ صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمت اللہ علیہ کے دروازے میں بڑا راضی ہے، بڑا مہربان ہے، مرض ہو یا مراد ہو وہاں سے پوری ہو جاتی ہے۔ تو میں اس یقین سے یہاں آیا، آپ نے کہا 7 دم کرانا، میں نے 7 دم کرانے کے بعد جا کے چیک کرایا، حیران کن بات، دوائی چھوڑتی، کیمو چھوڑتی، ٹیسٹ پہلے جو تھے ڈاکٹر نے کہا اسے اوپر کیمو نہیں برداشت کر سکتے ہو۔ جب جا کر میں نے چیک کرایا ڈاکٹر حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ پہلے والی رپورٹ ہے، اس کا 4 سٹیج کا کینسر ہے، یہ سیکنڈ رپورٹ ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا، جب سارے ٹیسٹ کرا لیے تو اس نے لکھا کہ تمہارے جسم کے اندر کینسر جیسی کسی مرض کا نام و نشان بھی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی کینسر کی ایک ذرا یہ رپورٹنگ سب نارمل ہے، یہ بڑا چھوٹا بھائی ہے، وہ بڑا بھائی دانو آئے ہیں، وہاں ضرور پھول کھلا کرتے ہیں جہاں خار ہوا کرتے ہیں۔
جہاں خار نہیں وہاں پھول کھلا نہیں کرتے. اگر دربار علی ابرالا شریف کی ان دنیا داروں اور انسانیت کے دشمن مخالفت نہ کریں تو کب پھر پھول کھلے؟ ہر اصل پھول کے پیچھے وہ ایک خار موجود ہوتا ہے اور وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ پھول جو ہے یہ عارضی آرٹیفیشل نہیں ہے بلکہ یہ پھول اصل ہے. اس سے خوشبو آئے گی. اللہ نے اس کے لیے بھی اصل پھول تک پہنچنے کے لیے بھی ایک خار رکھا ہوا ہے, کانٹا رکھا ہوا ہے. یہ آرٹیفیشل پھول ہیں, ان کے اندر کوئی خار نہیں ہے. رنگ تو بڑا خوبصورت ہے لیکن خار کوئی نہیں ہے. اسی لیے آپ گلاب کو توڑتے ہیں, کسی پھول خوشبودار کو توڑتے ہیں تو اس کے پیچھے چھوٹا سا خار ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھول بڑا قیمتی ہے, بڑا مہنگا ہے. اگر خار نہ ہوتا تو ایک دن کا بچہ بھی اسے توڑ کے نہیں جاتا. اس لیے آتے ہیں, وقت تو کافی لگتا ہے لیکن یہاں سے خوشبو بھی لے جاتے ہیں, حضور کی محبت بھی لے جاتے ہیں اور ساتھ میں شفا بھی لے کر چلے جاتے ہیں. بس آج پیغام, اس چیز کا پیغام یہی ہے کہ کتنے خوش, کتنے محبت سے, کتنی عقیدت سے آئے ہیں. کہیں ایسا ہوتا ہے لوگ انسانوں کو ڈرا دیتے ہیں, تیری زندگی کی ڈوریں کٹی ہوئی ہیں, تیرے راستے اب چھوٹے ہوئے ہیں, اب تو ختم ہونے والا ہے. لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں, تو اپنے رب, اس مہربان رب کی کرم اور مہربانیوں اور اس کی شفقتوں سے, اس کی کرم فرمائیوں سے مایوس نہ ہو. وہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. یاد رکھو, وہ کہتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر تمن اونچیاں شانہ والے, تو فضل کریں تو بخشے جوان میں جبھی منہ کالے. بات یہ ہے کہ اس کے عدل کے سامنے بلا ایک سانس بھی لینا مشکل ہے, لیکن جب فضل کر آئے تو بخشنے پر آ جائے تو بخش دے پوری کائنات کو. وہ مالک ہے, مالک کے ہم مخلوق ہیں, وہ ہمارا مالک ہے. تو اس لیے مالک کے سامنے جتنا اس کو مہربان ناموں سے یاد کریں گے اتنا وہ زیادہ راضی ہوگا, اتنا مہربان کرے گا. اس لیے میری دعا ہی ہوتی ہے, اللہ نہ کوئی علم ہے, نہ حکمت ہے, نہ طاقت ہے, نہ کوئی ولایت ہے, نہ کوئی پیری ہے, نہ مریدی ہے, یہ صرف تیرا کرم ہے, تیری مہربانی ہے. جیوے 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 میرا طبیب, میرا طبیب, میرا طبیب, میرا طبیب, آستانہ عالیہ بلاوڑا شریف زندہ باد. اس لیے وہ کرم اور مہربانی. آپ دیکھیں, ایک دن جو لوگ ویل چیئر پہ تھے آج ویل چیئر پہ ہیں یا مریض ہیں. میں دیکھ رہا ہوں, میں نے لاکھوں کروڑوں مریضوں کو دیکھا ہے, ان کے چہروں کے اندر غم کے آثار نظر آتے ہیں, دکھ کے آنسو بھرے ہوتے ہیں. یاد رکھو, اس دروازے کو کبھی نہ بھولنا جہاں سے کبھی تجھے سکھ ملا ہے. اس سکھ والے دروازے کو کبھی بھولنا نہیں. رب بڑا مہربان ان پر ہوتا ہے جو وفادار ہوتے ہیں. وفاداروں کے لیے رب نے شفا رکھی ہوئی ہے. ان غم کے, میں غم زدہ آنسو کو دیکھتا ہوں, چہرے کل تک مسکراتے تھے آج غم کے اندر مبتلا ہو گئے. جب غم بڑھ جاتا ہے تو صرف اس وقت اگر کوئی مدد فرماتا ہے تو وہی رب فرماتا ہے, وہی اللہ فرماتا ہے اور اپنے کرم سے فرماتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں نا, بوقت تنگ دستی آشنا بھی گانا کردم, ساراہی جو شبد خالی کہ پیمانہ جدا کردم. سیاہ وقتی میں کان کسی کا ساتھ دیتا ہے, تاریخی میں انسان سے اکثر سایہ بھی جدا رہتا ہے. زندگی میں جب تاریخ راتیں ہوتی ہیں
تو پھر سایہ بھی دیکھے رات میں سایہ بھی جدا ہو جاتا ہے. اس لیے وہی لوگوں کے ساتھ رہا کرو. جب اندھیری راتیں چھا جائیں, غم کے بادل چھا جائیں, پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال لیں. اگر کوئی وفاؤں میں کوئی کام کرتا ہے, اس تاریخ راتوں میں کوئی کام کرتا ہے, کوئی سنتا ہے, تو میرا رب سنتا ہے. اسی لیے ہم اپنے رب ہی سے دعا فرماتے ہیں, کسی بندے سے نہیں, رب ہی سے دعا فرماتے ہیں. اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے سے بیماروں کو شفا دے دے. مذہب اور عقیدے کی کوئی بات نہیں, یہاں ہر مذہب اور ہر عقیدے کے لوگ آتے ہیں. کاش ہماری نظر کے اندر عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے, عجیب سی تکلیف ہو گئی ہے. ہم تو خدا نخواستہ کسی کلمہ پڑھنے والے سے بھی صحیح کر کے ہاتھ نہیں ملاتے ہیں. وہ غرور, وہ متکبری ایسا نہیں ہوتا. میری صف میں تو ہر مذہب اور ہر عقیدے کے لوگ بیٹھتے ہیں. سوال بڑا عجیب ہے, ہر مذہب اور عقیدے کے بندے کیسے بیٹھتے ہیں؟ اب اس عقیدے سے, اس عقیدے اور اس مذہب کے لوگ بیٹھتے ہیں. میں تو خدا کے بندہ سمجھ کے, خدا کے بندے سمجھ کر ان کی خدمت کرتا ہوں. میں دنیا دار بن کے نہیں سمجھ کے کرتا ہوں. میں تو آپ کے مذہب کے لحاظ سے سکھ ہے, عقیدے کے لحاظ سے سکھ ہے, لیکن یہ بھی درویش کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی شفا کے لیے آئے ہیں. یہاں یہ بات کبھی نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں کو تو سارے گلے سے لگا لیتے ہیں, مزہ ہے کسی غیر کو بھی تو گلے سے لگا لے, پھر تجھے پتا چلے کہ حق کیا ہوتا ہے. تیری محفل میں اپنے تو بیٹھا کرتے ہیں, کسی غیر کو بھی بٹھائے. اس لیے اگر حضور کی محبت میں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو حضور فقط مسلمانوں کے لیے نہیں, پورے جہانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے, ہر انسان کے لیے رحمت بن گیا ہے. اگر ان کی سنت پہ عمل کرتے ہو تو سب سے محبت کرو, سب سے پیار کرو. اگر تم سب سے پیار نہیں کرو گے تو پھر کوئی کیا ہے, اپنے تو مان جائیں گے. مزہ تب ہے جب غیر بھی کہیں یہ حضور کا غلام ہے, حضور کی کیا شان ہوتی ہے. اللہ کریم حضور کے صدقے سے آپ کو بھی شفاء کلی نصیب عطا فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے. دربار عالیہ بلولا شریف کے اندر صرف ایک عقیدہ اسے نہیں مانتا, وہ میں بڑی توجہ سے آپ کو سنا رہا ہوں. اپنی سماعتوں کی نظر ہندو مانتا ہے, سکھ مانتا ہے, عیسائی مانتا ہے. ایک عقیدہ ایسا ہے جو مانتا نہیں, وہ عقیدہ بخیلوں کو ہوتا ہے. بخیل کبھی نہیں مانتا, کیونکہ بخیل بڑا دور ہوتا ہے جنت سے اور بڑا قریب ہوتا ہے جہنم کے. اگر کوئی اپنے دل کے اندر سے بخل والی گفتگو کرے یا خار بن کے کسی کے راستے بیٹھ کے, تو سوچو کہ میں اصل پھول کی طرف جا رہا ہوں. میں خار توڑنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں خار سے الجھنے کے لیے نہیں آیا تھا, میں تو پھول کی خوشبو لینے کے لیے آیا تھا. اللہ کریم حضور کے صدقے سے ہمیں ان خاروں سے بچائے اور ہمیں اصل پھولوں کی خوشبو نصیب فرمائے. اور تمام امت مسلمان کو جہاں کوئی بیمار ہے, کسی تکلیف میں ہے, کسی مصیبت میں ہے, تو حضور کے صدقے سے اسے شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالی زندگی کا جو مشن ہے وہ جاری ہے, وہ باتیں جاری ہیں, وہ مشن جاری ہے. 20 تاریخ بروز ہفتہ انشاءاللہ تعالی سیالکوٹ میں پسرو روڈ پہ ایک بہت بڑی عالمی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے. اس میں حضور کے مہمان بنانے کے لیے وہ خود بلائیں گے. وہ کہتے ہیں آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. 50 انشاءاللہ تعالیٰ عمرے کے ٹکٹ ہیں. وہاں بہت خوبصورت محفل نعت خانی ہوگی, حضور کی مدح سرائی ہوگی, حضور کی نعت ہوگی, اور ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ
خصوصی دم اور دعا ہوگی. میں پیغام دیتا ہوں، اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ میں اپنی وجہ سے دے رہا ہوں. میں کل عرض میں کہیں بھی حضور کی بات چلتی ہے تو وہاں پہلے پہنچ جاتا ہوں. اگر کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو حضور کے وسیلے سے کی، حضور کی وجہ سے کی ہے. تو جب ان کی بات کا، ان کے ذکر کی بات چھڑ جائے تو ساری باتیں پیچھے چلی جاتی ہے، پھر حضور کی بات پہلے آ جاتی ہے. تو اس لیے آپ ضرور سیالکوٹ کے مدافع میں قریب کے لوگ جو ہیں آپ ہفتے والے دن ضرور تشریف فرمائیں اور دل جوگ کا جو محبت رسول میں آپ تشریف لائیں. اللہ کریم حضور کے صدقے سے، اس محفل کے صدقے سے وہاں آئے ہوئے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. دم اور دعا سے قبل پیغام سنیں، نماز پڑھیں. نماز بہت ضروری ہے. نماز مومن کی پہچان ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کام سی جو عشق مصطفیٰ میں پڑھی جائے، جو حضور کی محبت میں جب پڑھی جائے، جو حضور کی محبت دل میں رکھ کر رب کے سامنے سجدہ کرو گے تو وہ سجدہ کبھی قضا نہیں جائے. اس لیے ضرور نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، آنکھوں کے اندر حیا رکھیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، برائی سے بچیں، غیبت سے بچیں. غیبت بہت بڑا ایک گناہ ہے. ایسی جتنا ٹائم آپ غیبت پہ گزارتے ہیں اتنا ٹائم حضور پہ درود و سلام پڑھ لیا کریں، حضور پہ سلام پڑھ لیا کریں. کوئی دکھ دے تو اس کا بدلہ نہ شکر لیا کرو، اللہ پہ چھوڑ دیا کرو. سب سے بڑا انصاف کرنے والا اور انصاف کرنے والا صرف میرا رب ہوتا ہے. ہم جلد باز ہو جاتے ہیں، تکلیف میں ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نے یہ اسے ہم سے زیادتی کی ہے. نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جس نے بھی صبر کیا وہی کامیاب ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ صابرین کو بڑا پسند فرماتا ہے، صابرین کو بڑا پسند فرماتا ہے. صبر کرنے والوں کو وہ کہتے ہیں سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر گالیاں سن کر بھی دعائیں کی. کیا بات ہے! ہم ان کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. جذباتی نہ ہو، دل کے اندر محبت پھیلاؤ اور حسن اخلاق ایک ایسی دعا ہے جو ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے. اور یاد رکھو کہ حسن اخلاق جو ہے، میں گیا انگلینڈ کے اندر تو میں ملا مختلف لوگوں سے، تو آخر میں جب وہ اپنے طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے تو وہاں کے ذمہ لوگ تھے جو گورے تھے، انہوں نے اظہار یہ کیا کہ ہم نے ایک ایسا مسلمان دیکھا ہے جو ہر بندے سے برابر کا پیار کرتا ہے، اور اس کا حسن اخلاق، اس کی محبت ہمیں متاثر کرے گی کہ ہاں دین مصطفیٰ سب سے بڑا دین ہے. اور وہی آپ کو سچ کی بات ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے تو حضور کے نام سے محبت ہوگی. جس طرح دم اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے آخری بندہ باہر کھڑا ہے، راستہ تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا ملاقات آپ سے کر لوں اس طریقے سے کہ آپ سبھی سے میری ملاقات ہو جائے. دہلیز کے اندر داخل ہو گئے اور ضرور شفا قبول جائے گی. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علی یا بلاولہ شریف کا بسلسلہ حضور غوث پاک مرید ہونا چاہتا ہے یا بیعت ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت حضور غوث پاک سے ہو جائے. مرید صادق اور مرشد کامل، آپ اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دیں. اس دایاں ہاتھ کو اس طرح کھڑا کر دیں کہ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. وہ کہتے ہیں یہ دائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو،
جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے اپر کرم اور مہربانی فرمائے۔ وہ کہتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی خادم نے طریقہ بتا دیا ہے، آپ دم کے لیے تیار ہو جائیں۔ سبھی لوگ، میری بہنیں جہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنے سر کا دوپٹے کا خاص خیال رکھ لیں۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ ابھی دم ہو جائے گا، اسی دم سے دم آ گیا تھا۔ 3 دم ہوں گے اور 3 دموں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دم تو ایک ہوگا لیکن مرائل 3 ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد جہاں درد تکلیف ہے وہاں یا کوئی مریض ہے اس کے سر پہ یا چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور تیسرے دم میں آپ نے کوئی پھول پہ کسی چیز کو دم کرانے کی نیت سے آئے ہو تو آپ اس کو دم کرائیں گے، اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ دعا کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے بعد انشاءاللہ آپ جس رب نے آپ کو خیریت سے یہاں بھیجا ہے وہی رب آپ کو شفائیں اور خیریت سے اپنے گھر واپس لے جائے گا۔ آپ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بیٹھ جائیں یہاں۔ سر میں ہاتھ دم کے لیے جہاں درد تکلیف ہے، مریض ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے، تصویر ہے، کوئی چیز آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے، اسے اوپر کیجئے۔ خون پہ کسی مریض کو آپ دم کرانا چاہتے ہیں تو آپ خون میں لا لیں، آپ کے پاس 1-2 منٹ ہیں تاکہ اس کو بھی دم ہو جائے۔ کوئی مریض ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے، آ نہیں سکتا، آپ اوپر کریں تاکہ دم ہو جائے۔ دعا کے لیے تیار ہو جائیں۔ دو حیرت کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے۔ اے اللہ جو مراد دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مراد کو پورا فرما دے۔ دو حیرت کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو، ہماری زبان بھی لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ اور قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب عطا فرما دے تمام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ کسی مصیبت میں کسی سختی میں کہیں دور کا سفر کر کے اتنے دور آیا ہے تیرے ایک برگزیدہ بندے کے مزار پہ آیا اللہ تعالیٰ اس ببرکت مزار کے وسیلے سے اس پہ اپنا کرم اور مہربانی فرما دے اے اللہ حضور کے نام پاک صدقے سے تمام بیماروں کو شفاء کلی نصیب عطا فرما دے تمام کی مشکلوں کو آسان فرما دے تمام کی دکھوں کو دور فرما دے اے اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما اے اللہ پاکستان میں اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما ابھی جو حاجت ہے دل میں رکھیں میری آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین